کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو فرمایا اسے اللہ کافی ہوتا ہے، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ گویا کہ جو غفلت ہے وہ انسان کو پریشانیوں میں دھکیلتی ہے۔ قرآن مجید نے خود کو شفا کہا ہے۔ بہت سے جن و انس کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ رب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں تو تم ان آنکھوں سے وہ کام لو جو میں چاہتا ہوں، جو میری رضا ہے۔ جس طرح کی بھی کوئی پریشانی تمہارے اندر ہوگی، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، ہماری مجلس ہے اور محفل ہے، یہ محفل و مجلس ہے فقہ القلوب کے ماتحت۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہماری پریشانی کی اور غیر مطمئن رہنے کی، ہونے کی، یا ہمارے ہاں جو مختلف بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں جو ہم نے کبھی پہلے اپنے بچپن میں نہیں سنی تھیں، آج ہم ان کا نام سنتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس وقت بھی یہ تمام بیماریاں موجود ہوں لیکن شاید اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نظر نہیں آتے تھے اس کا شکار، جسے ہم انگزائٹی بھی کہتے ہیں، ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی حوالے سے ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، اور سمپل اور سادہ جو جواب قرآن مجید ہمیں اس کا دیتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جانا بندے کا، یہ در حقیقت اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چونکہ ہمارا جو طریقہ ہے بات کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے بات کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ یہ میرا مطالعہ، اس کا نتیجہ ہے یہ کہ قرآن مجید جس مسئلے کو بیان کرتا ہے اس کو بنیادی طور پر اصول کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، یعنی بیسک جو اس کی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ پھر جو زمانے بیتتے چلے جاتے ہیں اور مختلف مسائل، مشکلات، اور ان مسائل اور مشکلات کا جو حل ہوتا ہے قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، پھر انسان اس کو اپنی عقل سے اور اپنی ذہانت سے اور اپنے اجتہاد سے ان کو پھر تلاش کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید بنیادی بات کو بیان کر دیتا ہے، بس اس کے بعد پھر اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ ڈھونڈیں گے، قرآن کے ساتھ آپ کا شغف ہوگا، تعلق ہوگا، قرآن کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات قرآن نے فلاں جگہ پر بڑی بنیاد کے ساتھ اور بڑے اصول کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، قرآن مجید نے بہت ہی مختصر انداز میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے خدا سے تم غافل ہو گئے ہو۔ قرآن مجید نے یہ لفظ کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے آخر میں قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم الغافلون، کہ یہ لوگ غافل ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو قرآن بیان کرتا ہے اگر ہم اس پر غور کریں اور توجہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے عقل اور فطرت کی بنیاد پر اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی قرآن جسے بیان کر رہا ہے کہ جو ہماری پریشانی کی وجہ ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے ایز اٹ از یہی بات ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، ہماری مجلس ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے پریشان ہونے کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایک تو پریشانی وہ ہے جو انسان کے نفس کی اور اس کے باطن کی پریشانی ہے۔ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے ماحول کی اور ظاہر کی جو پریشانی ہوتی ہے۔ 2 طرح کی پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم اس پر بات کر لیں گے۔ دوسرا حصہ جو ہماری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل ہمارے پاس کیا ہے، اور چونکہ کچھ حل ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں،
کچھ ایسے ہیں کہ جو روحانی حوالے سے اسپرچولیٹی میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو خود قرآن بھی تجویز کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہمیں کہ بھئی آپ یہ کریں تو اس سے آپ اپنی پریشانی پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا یہ ہوگا کہ آخر اس پریشانی کا یا ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہمارا دعا پر مشتمل ہوگا۔ تو آخر میں ہم دعا بھی کریں گے، اور اس دعا میں آج خاص طور پر جو ایک دعا ہے وہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، یعنی حضرت زین العابدین کے جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے ہیں۔ تو ان کی جو دعا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ امام زین العابدین کی مناجات وہ بہت مشہور ہیں، یعنی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ آدھی رات کو کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھام لیتے تھے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے، اور پھر بہت ہی دل سوزی کے ساتھ، درد بندی کے ساتھ، رو کر، گریہ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو وہ دعا صرف ایک ہی دعا میں آج آپ کے سامنے وہ، بلکہ ہم مل کر ہی دعا مانگیں گے۔ تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو وہ تیسرا حصہ ہماری گفتگو کا ہوگا، اور حقیقت میں وہی حصہ ہے، کیونکہ آپ جو محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو ڈیوٹی دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کا نتیجہ یا صلہ یا اس کی اجرت یا مزدوری بھی آپ مانگتے ہیں، انعام بھی مانگتے ہیں۔ تو آپ نے تکلیف کی، آپ تشریف لائیں، میں بھی کچھ تیاری کر کے، کچھ سوچ کر سمجھ کر میں آیا، تو تھوڑی بہت میری محنت ہے، آپ لوگ اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئیں، یہاں بیٹھی آپ سن رہی ہیں۔ تو دعا در حقیقت ایک انعام اور ایک اجر ہوتا ہے جو انسان اپنے خدا سے سوال کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے۔ تو در حقیقت دعا ہی ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے بندے کا مانگنا، دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا، اور جو اس سے مانگتا ہے اللہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے۔ تو لہٰذا آخری جو حصہ ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم دل سوزی کے ساتھ اور گریہ کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں۔ اور یہ اہل التقویٰ کا، اہل اللہ کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ یہ جب ہم دعا کرتے ہیں، اگر دل ہمارا نرم نہیں ہوتا، رقت نہیں ہوتی ہم پر، اور دل ہمارا پسیجتا نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، تو یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں رہا۔ اہل اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا، اور حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس کے بعد صحابہ، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اسی طرح ہی التجا سے اور رو کر ہی خدا سے مانگا۔ ان کی راتیں اللہ کو یاد کر کے ان کی گزرا کرتی تھی، تہجد کی نماز میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں۔ تو یہ ایک علیحدہ جسے کہہ لیجئے کہ جو ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، اور ایمان کی لذت اور ذوق ہے جو خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اہل اللہ میں اور مقربین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ خدا سے مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس رات میں رسول اللہ نے رو کر خدا سے نہ مانگا ہو۔ آپ تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس طرح گریہ فرماتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ تو لہٰذا اس پر زیادہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہم سنیں، اس کو سننے کے بعد پھر ہم اس کو ایبزورب بھی کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو حلق سے قرآن نہیں اترتا۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آج ہم ہی لوگ ہیں ایسے کہ ہم نے قرآن کو بھی صرف بحثوں تک اور مناظروں تک ہم نے قرآن کو رکھا ہے، لیکن اصل جو قرآن کا مقصد ہے شفا، ہدایت، رحمت، سکون، اطمینان، تطمئن القلوب جس کو قرآن کہتا ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہم ایک خول میں پھنسے ہوئے ہیں،
اور ایک کور جو ہے جیسے اخروٹ کا کور ہوتا ہے، ہم اس کور میں اور اس خول میں، ہم شیل جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم مصروف ہیں، لیکن جو اس کے اندر مغز ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ تو آج یہ 3 حصے ہماری گفتگو کے ہوں گے۔ میں آغاز میں ہی دعا کے بارے میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم جب اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں تو سراپا التجا بن کر اور سراپا بندگی بن کر اور سراپا درخواست بن کر اور خدا کا ایک بندہ اور ایک بندی بن کر ہم اللہ سے مانگیں۔ اور بیٹھنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ سے جب بندہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات کو انسان کی زندگی میں مرکزیت حاصل ہونی چاہیے، یعنی سینٹرل پوائنٹ ایک مسلمان کی زندگی میں اور ایک انسان کی زندگی میں اگر کوئی ہو تو وہ خدا ہونا چاہیے، یعنی اس کو دیکھ کر انسان اپنا فیصلہ کرے کہ جہاں وہ کہے کہ یہ کر لو تو انسان وہ کام کر لے، جہاں وہ منع کر دے تو وہاں پر انسان رک جائے۔ تو یہ جو انسان کی زندگی میں خدا کا کردار اور خدا کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، جب تک وہ مقام اور مرتبہ انسان خدا کو نہیں دے گا اپنی زندگی میں تو انسان کی جو پریشانیاں ہیں اور انسان کی جو بے اطمینانی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، 179 ہے۔ اس آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، 179 سورۃ الاعراف ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے جن و انس کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ جہنم کے لیے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا کردار، ان کی سرکشی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آگ ہی کے لیے پیدا ہوئے۔ جیسے ہم بہت سے لوگوں کے لیے اپنے محاورے میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ تو اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ تو خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا مخلوق خدا کو ستانے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ تو ایسا لگتا ہے کہ تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ محاورہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ بہت سے جن و انس کو ہم نے آگ کے لیے، جہنم کے لیے پیدا کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آگے پھر خود اس کی وضاحت بھی کر دی، خود جواب بھی قرآن دے دیتا ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ دلوں سے سوچتے نہیں ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو دل دیا اس مقصد کو یہ پورا نہیں کر رہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے، یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، فرمایا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا یہی لوگ غافل ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جب ایک قوم یا جب ایک انسان خدا کی دی ہوئی نعمت کو اس رب کے کہے کے مطابق استعمال نہیں کرتا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ غفلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور جب غفلت کی صورت میں یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر انسان کی صرف دنیاوی زندگی نہیں، اخروی زندگی نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی بھی پھر انسان کی سکون اور اطمینان سے خالی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے کہ آنکھیں ہیں ان کے پاس، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب آپ میں سب کہیں گے جی ہمارے پاس تو آنکھیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، باہر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن رب سے پوچھئے نا کہ رب یہ کیوں فرماتا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ رب اس لیے فرماتا ہے کہ میں نے یہ آنکھیں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم میری آیات کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، میری اس کائنات کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، بحر و بر کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، تم جنگلات کو اور باغات کو دیکھو، صحراؤں کو دیکھو، ریگستانوں کو دیکھو۔ تمہیں میری یاد آنی چاہیے جب تم ان کا مشاہدہ کرو، جب ان کو تم دیکھو۔ یہ جب ہم غفلت کی بات کرتے ہیں تو غفلت بھی 5 قسم کی ہوتی ہے، جس کا ذکر میں ابھی آگے جا کر کرتا ہوں۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر آپ سامنے دیکھیں، اب کتنے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان میں ان کے پاس آنکھیں تھیں، وہ دن رات رسول اللہ کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، ولید بھی دیکھتا تھا، شیبہ بھی، عتبہ بھی، امیہ بھی دیکھتا تھا،
سارے دیکھتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ آنکھیں وہی ہیں کہ جو ابو بکر کے پاس ہیں، وہی آنکھیں جو عبداللہ بن سلام کے پاس ہیں، وہی آنکھیں جو عبداللہ ابن ابی کے پاس ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ رب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں تو تم ان آنکھوں سے وہ کام لو جو میں چاہتا ہوں، جو میری رضا ہے، اس لیے کہ یہ چیز میری تم کو دی ہوئی ہے، یہ میری نعمت ہے جو تم کو میں نے عطا کی ہے۔ آپ دیکھیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دیکھنے والے، تو یہ جو چیز ہے رب یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ کام لیں کہ جو میں چاہتا ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے تم کو آنکھیں دی ہیں۔ اور اسی طرح آگے کیا فرمایا کہ جو دل ہے، اب اس دل کا کام کیا ہے؟ قلب عربی زبان میں انسان کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو انسان کی محبت کی، نفرت کی، حسد کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک فؤاد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو تمہارا دیکھنا ہے، بصارت ہے، اور تمہارا جو سننا ہے، یہ جو تمہارے جذبات اور کیفیات ہیں، تو فرمایا اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب اللہ یہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، تو اس سے مراد یہ کہ تمہیں جو یہ صلاحیت دی ہے کہ تم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اس پر خرچ کرو کہ بھئی خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے، تم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو کہ تمہیں کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو قلب کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، یعنی آپ کسی بات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے مقاصد دیکھتے ہیں، اس کے نقصانات دیکھتے ہیں، اس کے فوائد دیکھتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ جائزہ لیتے ہیں۔ دل کا یہی کام ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو دل دیا تو اس نے اس دل کا مقصد بھی انسان کو بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے میری نشانیوں پر غور کرو، سوچو، سمجھو۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ ان میں بڑی نشانیاں ہیں اس کائنات میں، رات اور دن میں، آسمانوں اور زمین میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ایک اور چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی وہ ہے سماعت، انسان کا سننا۔ اب یہ سننا بھی انسان کا اس انداز سے ہونا چاہیے کہ جو رب نے اس کو کہا، اس نے غیبت کو نہ سنے، گالم گلوچ کو نہ سنے، بری باتوں کو نہ سنے، لغو باتوں کو نہ سنے، فضول باتوں کو نہ سنے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ اور تمہارے جو پاؤں ہیں، یہ تمہارے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور تمہاری زبانیں تمہارے اعمال کے خلاف گواہی نہ دیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو۔ اب یہاں پر غفلت کا لفظ، غافل کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا، اور اس مقام پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ الاعراف کے 179، یہاں پہ ایک جو آیت کا حصہ ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ پھر فرمایا نہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانوروں کو تو یہ صلاحیت نہیں اللہ نے عطا کی ہے، یہ شعور نہیں دیا، ان کو عقل نہیں دی، لیکن تمہیں انسان کو دی، لیکن پھر تم اس کو اللہ کے مقصد کے مطابق تم اس کو استعمال نہیں کر رہے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، تو گویا کہ تم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس آیت پر آپ غور کر لیجئے، آپ دیکھیے کہ کیا ہماری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے؟ ذرا اس پر سوچئے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو اور اپنے اس تدبر اور تفکر کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے۔ جب یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہوگی تو دیکھیے کہ اطمینان اور سکون خود انسان کو حاصل ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں بہت خوبصورت ایک مقام ہے جہاں پہ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا ہم اس کو اٹھائیں گے تو وہ اندھا ہوگا، تو وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ میں اندھا کیوں اٹھ گیا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک الیوم تنسی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھئی
قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا بھی دنیا میں تم نے ہم کو بھلا دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے تم کو بھلا دیا۔ اب یہ جو معیشت کا تنگ ہونا، یعنی انسانی زندگی کا مسائل اور پریشانیوں میں گھر جانا، اللہ پاک اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ خدا کی یاد ہے۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی ہے۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ اقوام عالم کی کہانیاں ہیں کہ آپ ان پر غور و فکر کریں، آپ ان پر سوچیں، تو انسان اس سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ کہ جیسے سورۃ یونس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سورۃ یونس میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو جن نتائج کا سامنا کرنا پڑا اپنے اعمال کی بنیاد پر، ہم تمہیں بھی اسی بنیاد پر ہی آزمائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے زندگی گزارتے ہو۔ یعنی یہاں پر یہ باور کرا دی گئی بات کہ یہ مت سوچنا کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو نتائج ان کے اعمال سے نکلے وہ نتائج تمہارے اعمال سے نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو جیسے نتائج ہوتے ہیں، جیسے اعمال ہوتے ہیں، نتیجہ ہمیشہ ویسے ہی نکلا کرتا ہے۔ سورۃ یونس کا بڑا ایک اہم وہ مقام ہے اگر آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب یہ دیکھیے ایک اور جگہ ہے سورۃ یونس میں، یہ سورۃ یونس قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا۔ قرآن مجید کا یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا ایمان افروز یہ موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اللہ سے ملنا، کہ مومن کا یہی بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا ذوق ہوتا ہے، اور وہ اسی شوق میں ہی اپنے تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارتا بھی رہتا ہے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، میں اپنے رب سے ملوں گا۔ اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں لقاء کا ذکر بہت جگہوں پہ آیا ہے۔ ایمان والوں کی یہ کیفیت بیان کی کہ وہ رب کی ملاقات کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس کی امید ان کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور جبکہ ان کے مقابل جو کریکٹر ہوتا ہے، ان کے مقابل جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر بھی غفلت کا لفظ آیا۔ اصل بات کیا ہے کہ جب آپ آخرت کو بھول کر، خدا سے ملاقات کو بھول کر دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیں گے تو در حقیقت آپ نے اسی وقت سے ہی اپنی بے اطمینانی اور پریشانی کی بنیاد رکھ دی، اس لیے کہ آخرت کا تصور اور خدا سے جو ملاقات کا تصور ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ انسان اس زندگی میں عادل رہے، منصف رہے، خدا کا فرمانبردار رہے۔ جب عدالت کا تصور ہوتا ہے، جب احتساب کا تصور ہوتا ہے، جب انسان کو جواب دہی کا تصور اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میں اپنی جلالت کے ساتھ اور اپنے روب کے ساتھ اور اپنی ہیبت کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا، لیکن ہم بندے اپنی حیثیت کے ساتھ اور اپنے مقام کے ساتھ اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس سے وہ نتیجہ کشید کر سکتے ہیں، وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی میں۔ اب دیکھیے ایک اور مقام ہے سورۃ الروم کا، قرآن مجید کی یہ 30ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ ظاہری دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی، اس کے ظاہر کو وہ جانتے ہیں، جسے ٹیپ ٹاپ کہا جاتا ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن کو جانتے ہیں، اس کی زینت کو جانتے ہیں، بس وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ دنیا کے بس معاملات کو وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا بھی لیتے ہیں، چلا بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا، ظاہر کا لفظ، اپیرنٹلی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک چیز اپیرنس میں ہے، بس آپ اس کو
خوبصورت بنا لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انسان کے باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذہنیت کو اور اس سوچ کو اور اس کردار اور رویے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، ایک دو مقام قرآن مجید سے میں بیان کرنے کے بعد پھر میں جو اس مسئلے کا جو حل ہے، پریشانی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، تو در حقیقت جو دعا ہے ہماری، وہ دعا بھی در حقیقت اسی پریشانی سے ہی نکلنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ اسی طرح ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پریشانی میں آتا تھا، کسی حوالے سے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہم نے دعاؤں کو الفاظ کی صورت میں تو یاد کر لیا، لیکن اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں، جو اصل روح ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ الفاظ کو رٹا لگا لینا، چونکہ ہمارا تعلیمی نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ بچپن سے ہمیں رٹا لگانے کا ہی سبق دیا جاتا ہے یا اس کی تعلیم ہمیں دی جاتی ہے، تو پھر ہم رٹا مذہب میں، دین میں بھی ہم اسی رٹے کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ ہے، اور بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے، ان کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ شفا ہے، شفا یعنی اس سے ہیلنگ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے اس سے، سورۃ الشفا سے، سورۃ الفاتحہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اس کو سمجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کے اثرات ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں سالہ سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ہمیں جب تک اپنی زبان میں تھوڑا بہت اس کا فہم ہمیں نہیں ہوگا تو ہمیں وہ درد مندی، وہ سوز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ زبان کا جو بیریئر ہوتا ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی اس بارے میں یہ کہنا کہ بھئی یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ تمام بہنیں اور میری بیٹیاں جو یہاں پر سب نیچے بھی بیٹھی ہیں، بزرگ، سب انگلش بہت اچھا بول لیتی ہیں، تو انگلش کہاں سے سیکھی؟ آخر باہر ہی کی زبان ہے نا، غیر ملکی زبان ہے، ہماری تو نہیں ہے نا، آخر ہم نے سیکھی ہے نا۔ تو یہ اصل بات ہے کہ جس چیز کا ہمیں ذوق ہو، شوق ہو، توجہ ہو، تو وہ ہم سیکھ بھی لیتے ہیں۔ دنیاوی ہماری جو عزت ہے، دنیاوی سٹیٹس ہے ہمارا، وہ انگلش کے ساتھ وابستہ ہے اور انگلش تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہی چیز ہم اگر عربی کے بارے میں کچھ سوچ لیں کہ وہ ہماری دینی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، ہماری ایمانی ضرورت ہے، ہمارے قرآن کی زبان ہے، رسول اللہ نے تو فرمایا کہ اہل جنت کی زبان ہے عربی، تو جب اتنی اعلیٰ زبان ہے تو اس زبان سے ہم کیوں محروم ہیں؟ تو یہ ہمیں لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ بات، یعنی ہم اتنی بڑی عمر ہماری ہو گئی کہ ہم انگلش بہت اچھی بول لیتے ہیں، اور بڑی زبانیں ہمیں آتی ہیں، کوئی جرمن بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، اسپینش، اٹیلین، تو لیکن یہ ہے کہ عربی سے ہماری یہ محرومی کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملاقات کا ذکر کیا قرآن مجید میں، دو طبقے بتا دیے۔ ایک وہ طبقہ کہ جو امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے ملنے کی، وہ کون ہے؟ وہ مومنین ہیں، وہ نفس مطمئنہ رکھنے والے ہیں، وہ اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ تزکیہ بہت ضروری ہے، پیوریفیکیشن آف مائنڈ کہہ لیجئے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کہہ لیجئے، انر سیلف کہہ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے بغیر نہ کوئی عبادت کا مزہ آتا ہے اور نہ علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ علم بھی بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے، عبادت بھی انسان کی ضائع ہوتی ہے اگر انسان کا تزکیہ نفس نہیں ہے۔ عبادت تکبر پیدا کرتی ہے، علم تکبر پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر کبر اور نخوت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عبادت کی بنیاد پر، یہ سب کچھ تبھی پیدا ہوتا ہے جب تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس انسان میں عبدیت کا احساس پیدا کرتا ہے، خدا کی بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے، خدا سے تعلق کا احساس پیدا کرتا ہے، اپنی عاجزی انسان کی ذات کہ میں کچھ نہیں ہوں، یعنی نتھنگ، میری ذات یہ ہے، تو یہ سب کچھ انسان کے اندر تزکیہ نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ علم کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کچھ دیر کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف علم کا اظہار تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر وہ جو عاجزی علم سکھاتا ہے وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ وہ پھر رٹے ہوتے ہیں، معلومات ہوتے ہیں، لیکن علم بالکل مختلف چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ الکہف ہے،
اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ولا تطع من اغفلنا قبلہ قلبہ عن ذکرنا، کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بات کو نہیں ماننا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب اطاعت اس کی نہیں کرنی۔ اب یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا کہ جس کی اطاعت انسان کرتا ہے، بڑا انسان ہوگا، کوئی شہرت یافتہ بھی ہوگا، باصلاحیت بھی ہوگا، علم والا بھی ہوگا، سورسز والا بھی ہوگا، بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی اس کی ہوگی، اور انسان اس سے بڑا متاثر ہوا ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اطاعت نہیں کرنی اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے اغفلنا کا لفظ آیا، یعنی غفلت کا۔ واتبع ہواؤ، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وکان امرہ فرطا، فرمایا کہ اس کا معاملہ جو ان سے وہ حد سے بڑھ گئے۔ یہ سورۃ الکہف ہے، قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے، اور آیت نمبر 28 ہے، 28، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو گویا کہ جو غفلت ہے وہ انسان کو پریشانیوں میں دھکیلتی ہے، اور غافل لوگوں کی پیروی کرنا، غافل لوگوں کے پیچھے چلنا، یہ بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اور ایسے غافل لوگ کہ جو خدا کی یاد سے خود بھی غافل ہوتے ہیں اور آپ کو بھی غافل کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو قرآن مجید نے جہاں بیان کیا کہ واتبع ہواؤ، کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیں جہاں پر نظر آئیں کہ جو غفلت اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اچھی کمپنی ہم اختیار کریں۔ اور میں یہ آپ کو جب بتاؤں گا کہ علاج اس کا کیا ہے، تو اس میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ اہل التقویٰ، اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندے اور اچھے بندوں کی جو صحبت ہوتی ہے، ان کی کمپنی ہوتی ہے، ان کی مجلس، یہ بھی انسان کے باطن کو سنوارتی ہے، انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ اب ایک اور دو اور مقام بیان کر کے اب میں آپ کو صرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ غفلت کی اقسام کیا ہیں، جو علماء نے بھی بیان کی، مفسرین نے بیان کی، صوفیاء نے بھی اس کو بیان کیا۔ پہلی غفلت ہوتی ہے اللہ سے غفلت، غفلت یعنی اللہ کا ذکر چھوڑ دینا، اللہ کو یاد ہی نہ کرنا۔ ہم چلتے پھرتے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو چلا سکتے ہیں، یعنی ہر وقت ہمارا دل اور ہماری زبان خدا کو یاد کرتی رہے، تو اس میں کون سی اتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دعائیں یا وظائف آپ کہہ لیجیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ چلتے پھرتے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو مجھے آتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ایسا بہت کچھ ہے، درود پاک ہے۔ تو زبان چلتی رہنی چاہیے انسان کی۔ کیوں زبان خام خواہ انسان اپنی زبان کو روکے رکھے، یا اپنے دل کو روکے رکھے، یا اپنے ذہن کو کسی اور کاموں کی طرف متوجہ رکھے؟ کیوں نہ اپنے خدا کی طرف ہی انسان اپنے آپ کو متوجہ رکھے۔ تو یہ قرآن کی جو ایک دو اور آیات بیان کر کے پھر میں آتا ہوں اس طرف۔ تو پہلی قسم میں نے بتائی اللہ سے غفلت، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا۔ دوسری قسم کی جو غفلت ہوتی ہے وہ آخرت سے غفلت ہوتی ہے، کہ انسان اپنے انجام ہی کو بھول جائے، کہ وہ وقت کہ جب ساری انسانیت خدا کی بارگاہ میں ہوگی تو وہاں پر پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو آخرت سے غفلت، اللہ کی آیات سے غفلت، آیات الہی سے۔ میں اس حوالے سے بہت ہی زیادہ گفتگو کرتا ہوں اپنے دروس میں، اپنے لیکچرز میں، جہاں پر بھی مجھے موقع ملے، کہ آیات الہی سے غفلت، یعنی آپ اور میں مسلمان ہیں، مومن ہیں الحمدللہ، کبھی ہم نے غور کیا کہ رات اور دن کا سرکل چل رہا ہے، سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں، غائب ہو جاتا ہے چاند، ہمیں نظر نہیں آتا، رات ہو جاتی ہے۔ ہماری اس میں کیا محنت ہے؟ کوئی آپ کے میرے ہاتھ میں، یا ناسا نے، کوئی امریکہ نے، کوئی برطانیہ نے، یا کینیڈا نے، یا کس ملک نے کوئی ایسا نظام وضع کر دیا ہے کہ یہ سارا نظام ان کے کنٹرول میں آ گیا، اور انہوں نے دن اور رات کو نکالنا شروع کر دیا، اور خدا کے نظام کے مقابل میں اپنا نظام قائم کر کے، یا اس پر قبضہ کر لیا خدا کے اس نظام پر۔ موسم آتے ہیں، موسم چلے جاتے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، پورا ایک فلکیاتی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم صبح اٹھتے ہیں اور ادھر سورج طلوع ہوتا ہے، کتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے، سفید صبح، ہم نکلتے ہیں دیکھ، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے اس میں؟ کوئی ہمارا حصہ ہے اس میں؟ سوائے اس کے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں صبح کے وقت سے۔ یعنی آپ تھوڑا سا ان باتوں پر غور کیجئے۔ ہم مسلمان اور مومن تو ہیں، لیکن آیات الہی سے ہماری غفلت کا یہ عالم ہے
کہ ہم نے کبھی بھی ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ کوئی ملحد مل جائے، ہمیں ایتھیسٹ مل جائے، خدا کا منکر مل جائے، مذہب کا منکر مل جائے، ہم متاثر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے دلائل سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چند سائنس کے کچھ فارمولے اور ادھر ادھر کی باتیں کرے گا تو ہم کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، اس نے تو ہماری بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ لیکن بندہ اس سے پوچھے کہ یہ ساری کائنات، اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ تمہاری تخلیق خود خدا کے اس بنائے ہوئے منصوبے کی محتاج ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور یہ خدا کے بارے میں ہی جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ آیات الہی سے غفلت کا عالم ہمارا یہ ہے۔ ہمارے بچے الہاد کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آیات الہی سے غفلت۔ مطالعہ تو بعد میں شروع ہونا ہے نا، کتابوں کا پڑھنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی کائنات اور آیات کو پھیلایا ہوا ہے، تو کبھی بحیثیت مسلمان ہم خود ان باتوں پر غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے کہ یہ کوئی الٹ اپ سسٹم تو نہیں نا کہ یہ بس ایسے ہی بن گئی، یہ کوئی الٹ اپ سسٹم تو نہیں ہے نا، یہ پورا ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چلایا ہے۔ آیات الہی سے غفلت اور اپنے نفس سے بھی غفلت، اپنی ذات سے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنے آپ میں غور کر کے دیکھ لو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَلَوْلَا ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ اپنے اوپر انسان گواہ ہے، سورۃ القیامہ میں۔ ایسی بہت سی آیات ہیں۔ ہم اپنے نفس سے بھی غافل ہیں، اپنی ذات پر توجہ کر لیں، ہماری اپنی ذات ہی خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اور غفلت کی ایک قسم یہ بھی، اور آخری قسم وقت سے غفلت بھی ہے۔ ہم اپنے وقت کا ضیاع جو کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہ بھی غفلت ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، اور اس کو صرف وقت نہ سمجھیے، اس کو مہلت سمجھیے۔ کوئی معلوم نہیں کسی کو بھی کس وقت اس کو موت آ جائے۔ حضرت امام زین العابدین یہی دعا کرتے ہیں، خاص طور پر جب انسان ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے، نوجوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے، انسان کا بڑھاپا ہے تو اس کے بعد تو کوئی اگلی منزل تو نہیں ہوتی نا کہ اس کے بعد کوئی جوان ہونا ہے یا بچہ ہونا ہے۔ تو یہ وقت بھی ایک لحاظ سے مدت ہے، ایک مہلت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ ابھی یہیں تک میں بات اپنی رکھتا ہوں، اور اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، اور ایک ایک کر کے میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ قرآن مجید نے خود کو شفا کہا ہے، اور میں آج بھی اپنی کلاس میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے جب شفا خود کو کہا تو فرمایا لما فی الصدور، کہ قرآن شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ماں کا جو لفظ ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی جنرک جس کو ہم کہتے ہیں، جنرلائز کر کے قرآن وہ بات کرتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس پہ لگائی کہ فکری حوالے سے، نظریاتی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کہ قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے۔ یہ بدعقیدگی، یہ گمراہی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو لفظ ہے ماں، جو بھی جس طرح کی بھی بیماری تمہارے اندر ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ وہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس طرح کی بھی کوئی پریشانی تمہارے اندر ہوگی، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ اس کو پریکٹیکلی ہم خود کر کے دیکھتے کرتے۔ میں خود قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، یعنی بیٹے کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اور زیادہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا، دن رات قرآن پاک کو پڑھنا، سننا، سمجھنا۔ واقعی اس میں بڑی حقیقت ہے کہ اللہ جب یہ فرماتا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، تمہارے سینوں میں جو بدعقیدگیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ تو لہٰذا قرآن ہر بیماری کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، وہ کوئی بیماری آپ کی ہو سکتی ہے، ذہنی، نظریاتی، ہر طرح کی بیماری، یعنی قرآن مجید نے اپنے لیے ماں کا لفظ استعمال کر کے اس کو پھیلا دیا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی قرآن حسد کا علاج کرتا ہے، تکبر کا علاج کرتا ہے، خوف کا علاج کرتا ہے، بے یقینی کا علاج کرتا ہے، نفاق کا علاج کرتا ہے، شہوات کا علاج کرتا ہے، اضطراب کا علاج کرتا ہے۔ جو انسان کے اندر ایک روحانی اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے، قرآن اس کا بھی علاج کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، ایک صحابی نے یہی سورت تلاوت کر کے کسی پر پھونک دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت نہیں کی، منع نہیں کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کی جو یہ صورت ہے اس کو شفا بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ اب قرآن مجید جو پڑھنا ہے ایک تو تدبر کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب آپ کچھ تلاوت کریں پڑھیں تو تدبر کے ساتھ، اور قرآن مجید کو یقین کے ساتھ پڑھنا، اور پھر قرآن مجید پر عمل کرنا۔ یہ پریشانیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید سے وابستگی، تمسک بالقرآن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو در حقیقت یہ ہماری پریشانیوں کا ایک علاج ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں۔ ذکر الہی، قرآن مجید نے خود اس بات کو بیان کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے پریشانی سے نکلنے کا۔ اور پھر نماز اور صبر، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی جب پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوتی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کفار کی طرف سے پریشانی ہوتی، دشمنوں کی طرف سے دباؤ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا لیتے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ یعنی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی حالت ہوتی تو آپ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پریشانی سے نکلنے کے لیے قناعت، توکل علی اللہ، کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اللہ پہ توکل، جسے قرآن پاک نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں یہ فرمایا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو فرمایا اسے اللہ کافی ہوتا ہے۔ تو توکل، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد، تو فرمایا کہ یہ بھی تمہیں پریشانی سے نکالتا ہے۔ اور اسی طرح ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، کہ جو بھی انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے فرمایا کہ وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی انسان بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اس کی حکمت کے تحت ہی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو پہنچے، اللہ کے حکمت، اللہ کی مشیت اور اذن کے ساتھ، جس کو پہنچی اس کے لیے وہ ایک آزمائش اور ایک امتحان وہ بن گئی۔ تو اللہ کا مقصود اپنے بندے کو پرکھنا ہے، یا اس بندے کو اپنا قرب اور اپنی نزدیکی اور اپنی محبت عطا کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اور یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 ہے، اس کو میں خود آپ سے کہوں گا کہ آپ خود بھی اس کو پڑھیے گا، اور گھر جا کر آپ اس کو خاص طور پر پڑھیے، دیکھیے۔ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، یہاں تک یہ فرمایا۔ آگے فرمایا ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، رکھتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ بالکل ہی وہ اس مصیبت سے یا اس تکلیف سے نکل آتا ہے، اس اذیت سے نکل آتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ وہ تکلیف اور وہ اذیت وہ تو رہتی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا یہ اہتمام کر دیتا ہے کہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اور مصیبت کا ذکر کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بالکل ہی اس میں اطمینان اور ختم کر دیتا ہے مسئلے کو، اور اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، نہیں۔ فرمایا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کے دل کو ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ ناشکری میں نہیں جاتا، کفران نعمت میں نہیں جاتا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اسی کی ریمیڈی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا علاج وہ اپنے اس دکھ کا کرتا رہتا ہے۔ تو دکھ یا مصیبت یا آزمائش یا ابتلا وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، لیکن اس حالت میں رہ کر بھی انسان اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کو ہدایت اور اس کو رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ آخری ایک دو باتیں تلاوت قرآن کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ تلاوت قرآن سنیے، کرنا تو اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے یہ عمل کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن سننے کا بھی بڑا اجر بھی ہے، اور سننے کا انسان کو بہت اطمینان اور سکون بھی اس سے نصیب ہوتا ہے۔ آج تو اس دور میں بڑی سہولتیں ہمارے پاس میسر ہیں، آپ قرآن مجید سنیے
اور یوٹیوب کے ذریعے سے سنیے۔ میں چند قراء حضرات کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ایک نام میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ، وہ ہے عبد الرحمن مسعد ہیں، قاری عبد الرحمن مسعد، ان کو میں سنتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور قاری ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ان کو میں پریفر کرتا ہوں، ان کو زیادہ یہ مجھے پسند آتے ہیں ان کی تلاوت۔ اور پھر صدقہ اور خیرات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی مجرب نسخہ کہہ لیجئے، رسول اللہ کی سنت اور طریقہ کہہ لیجئے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے یہ کہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح استغفار کی کثرت ہے، کثرت کے ساتھ استغفار، اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں، یعنی 70 مرتبہ کہنے سے مراد کیا ہے آپ کا فرمانا، یعنی اس سے مراد یہ کہ میں بہت زیادہ، میں کثرت کے ساتھ کثیر تعداد میں استغفار کرتا ہوں، تو یہ بھی انسان کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی، اہل التقویٰ کی، اہل علم کی صحبت، صالحین کی صحبت آپ کہہ لیجئے، مجلس، کہ جہاں پر انسان بیٹھتا ہے کچھ دیر کے لیے تو انسان کو اطمینان اور سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جو آپ اختیار کرنا چاہیں تو آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 10-11 میں نے آپ کو اس کا علاج بتایا ہے کہ ہم پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ پریشانیاں ان کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، یعنی یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی انٹینسٹی کہاں تک لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات مسئلہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اسے انسان بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مسئلہ واقعی بہت بڑا ہوتا ہے۔ دو چیزیں جو انسان کو بہت رلاتی ہیں، ایک انسان کی بے بسی ہوتی ہے، ایک شدت غم ہوتا ہے۔ غم شدید ہو جائے اور پھر بے بسی بھی ہو کہ انسان کچھ بھی نہ کر سکے، تو یہ غم کو بڑھا دیتی ہے حالت، کیفیت۔ اس حالت میں پھر انسان اپنے خدا کی طرف بہت زیادہ متوجہ بھی ہوتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، اپنے کسی پیارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے کسی عزیز کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے یہ بالکل بے بسی کی حالت ہوتی ہے، اور غم کی شدت بھی، کہ جس کے بارے میں وہ آج ہی میں ایک شعر پڑھ رہا تھا فارسی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بلائے ہجر ہے، ہجر کی یعنی جدائی کی بلا، مصیبت، اور پھر یہ جو درد ہے، درد شوق جس کو کہتے ہیں، یہ جو اشتیاق، درد اشتیاق، چاہت کا درد، اور پھر جدائی کی بلا اور مصیبت، یہ کس پہ گزری ہے؟ یہ پیر کنعان پر گزری ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ یہ جدائی اور یہ ہجر و فراق کی جو مصیبت ہے، ابتلا اور آزمائش ہے، اور یہ جو اشتیاق کا درد ہے، یہ کس پہ گزرا؟ پیر کنعان پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر گزرا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ پیر کنعان یعقوب کا جو دکھ ہے، درد ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا اپنا یوسف راستے میں ہو، سفر میں کہیں پر ہو، تو وہی سمجھ سکتا ہے اس کی جدائی کو۔ تو کچھ غم ایسے ہوتے ہیں وہ بہت ہی شدید ہوتے ہیں کہ انسان ایسے لگتا ہے کہ اس کا جگر پھٹ جائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا، یہ کیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لاتا ہے، تو پھر خدا کی طرف سے جو اطمینان اور سکون ہے وہ بھی انسان کو عطا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو شدت غم ہے اور جو بے بسی ہے اور جو ہجر و فراق اور جدائی ہے، تو وہ انسان کی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہدی قلبہ کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، ایک راستہ دے دیتا ہے، تو پھر انسان کے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان کا کوئی اور راستہ پھر نکلتا رہتا ہے، جہاں پر وہ اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، اور وہ خدا کی راہ ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔